क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पीडीएम मुत्तहिद है, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा है जो पीडीएम के सदर हैं। और तमाम जो मामलात पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने कई फैसलों से इख्तलाफ किया, उनका कोई फैसले जो है हम उनके साथ बैठ के वो मनवा लिए जाएंगे, लेकिन कई फैसले उन्होंने अकेले किए। 26 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहब हैं वो नैब ने तलब किया, वहां जा रही हैं, वहां उन्होंने एक और फैसला किया कि पीडीएम के सारे लोग और जो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर हैं और जो कायदीन हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ नैब दफ्तर जाएंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अगर कोई हरकत की नैब ने तो फिर यह है कि हम उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद वाक़या है कि अदालतों में राना सनाउल्लाह साहब जो सूबाई सदर हैं वो भी पेश होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब भी पेश होते हैं, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर पेश होते हैं। क्या वजह है कि एक पेशी के ऊपर इस किस्म की हाहाकार मची हुई है? वहां कोई भी वाकया हो सकता है, उस पर रिजर्वेशन हो सकती है, हाई कोर्ट मौजूद है, वहां बेल लेके वहां जाया जा सकता है। ये कौन सा मैसेज है? पाकिस्तान में अगर ऐसा ही कल्चर एस्टैब्लिश हो गया तो फिर बताइए कि जिसके पास बहुत बड़ा जत्था होगा वो फिर जाके किसी अदारों पर हमला कर देगा। क्या नैब पर हमला होने जा रहा है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हजारों नहीं लाखों लोग वहां जाएंगे। मसला यह है कि ये मैं समझता हूं कि कितना भी अच्छा मौकफ क्यों ना हो, इस पर मुस्लिम लीग नून को बाकायदा तौर पर गौर करना चाहिए कि क्या पीडीएम का वजूद सिर्फ फर्द वाहिद के लिए बना है। ये हमारे सवालात रहेंगे। और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस किस्म की पेशबंदी कर रहे हैं और हाफिज हुसैन का बयान वो सब ने सुना और देखा, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फंडेड हैं और ₹1.25 बिलियन रुपया लेने के लिए गए थे। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस दौरान 4 तारीख को उनका जलसा होने जा रहा है थोड़ी सी हामी भी भर ली तो मौलाना साहब के पैसे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा हमारा मौजू होगा कोरोना पर हुकूमती जो फैसले। आज NCOC का जो इजलास हुआ है उसमें इतनी ज्यादा कन्फ्यूजन है। ये दुरुस्त है कि अगर कोरोना इस किस्म की ही शिद्दत से मौजूद था तो फौरी तौर पर जो फैसले किए जा रहे हैं वो हम आगे जाके बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब और शाहिद इकबाल भट्टी साहब हैं, ये सीनियर तजज़ियाकार हैं, और राना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ औरंगजेब बरकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। वेलकम टू द शो। राना साहब आगाज आपसे करते हैं, क्या करने जा रहे हैं? आप लोग पेश होते हैं रोजाना, मैं देखता हूँ राना अरशद साहब, राना सनाउल्लाह, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं क्या उनसा खौफ है? पिछले साल का वाकया याद नहीं है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप माशाल्लाह बड़ी क़याम फरासत रखते हैं, हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं सिर्फ इन तारीख को इकराम से अर्ज़ करूँगा कि जो आपने पिछले साल की बात की तो 11 अक्टूबर को मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक तलबनामा आता है और वो तलबनामा उसी केस में आता है जिसमें वो सजा काट के आई थी और 2 दफा गिरफ्तार हुई। काश नैब को पता ही होगा कि नैब की अदालत ने ही उनको सजा दी थी जब वो 13 जुलाई 2018 को लंदन में अपनी मां को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर अपने बाप के साथ आकर गिरफ्तारी दी थी अडयाला जेल में। वो वहां पर रह सकती थी लेकिन वो आई कि मुझे अदालत ने सजा दी और मैं सजा काटने के लिए वो सजा काटने के लिए आई और फिर उनकी माँ जो है अल्लाह को प्यारी हो गई और सबकी माँ जो है वो एक जैसी ही होती है। अल्लाह ताला सबकी माँ को सेहत दे और जो अल्लाह को प्यारी हुई उनकी मफरत फरमाए। उसके बाद वो गिरफ्तार रही, फिर बेल होती है, फिर दोबारा माशाअल्लाह क्या बात है। मैं समझता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं।
सरदार दो जहान रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उनकी सजा भी वही होगी जो आम इंसान या आम शहरी की होगी। तो जब मरियम नवाशी साहबा कोट लखपत लाहौर में अपने वालिद से मुलाकात के लिए जाती हैं तो वहां वालिद की मौजूदगी में इमरान न्याजी की जिद, अना और हसद की आग ठंडी नहीं होती। वो वालिद की मौजूदगी में मरियम को नैब के ऑफिसर गिरफ्तार करते हैं। वो मरियम नवाशी साहबा को जब जाती उमरा से निकली थी उस वक्त भी गिरफ्तार कर सकते थे, वो पूरे लाहौर से गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कोट लखपत में वालिद से मुलाकात कर रही थी तो मौजूदगी में मरियम ने कहा कि मैं अभी वालिद साहब से बात करके आ रही हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मौजूदगी में पकड़ा और वालिद ने कहा कि बेटा आप जाएं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये तरीकेकार, ये आइन 1973 का आइन सबके लिए एक जैसा है, लेकिन क्या इमरान न्याजी साहब के लिए कानून और है कि उसकी हकीकी बहन, वो बतौर बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है अलीमा बीबी, अगर उनके एहसास से मनी लॉन्ड्रिंग 2004 से लेकर 2018 तक लंदन में हो, न्यू जर्सी में हो, तो वो कानून से बालातर है? नहीं। आज मरियम नवाशी साहबा को वही जिसमें वो बेल उन्होंने ली हुई है, और जब पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन के लिए गए तो फिर ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि इसमें तो बेल हुई है, तो आप अब 8 माह या 10 माह बाद क्यों आए हैं? नैब के ऑफिसर से जब ये पूछा गया, कहते हैं कि नए उनके पास कुछ सबूत आए हैं, जाहिर है नई चीज, नए वाली बात की है। जब ऑनरेबल जजेस ने पूछा तो क्या फरमाते हैं? भाई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो वो भी सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, सरकारी वुकला भी सरकारी खजाने से, और फरमाते हैं कि मरियम बीबी जो थी वो जिमनी इलेक्शन में मसरूफ थी और वो पार्टी के मामलात में मसरूफ थी, इसलिए हमने उनको पहले तलब नहीं किया और अब हमने उनको तलब किया। तो अदालत ने कहा तलबी का जरूरी है कि वो अरेस्ट करेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने ली हुई थी उसी केस में बुला रहे हैं, केस नहीं, आप पहले वाली बात करें, उसी केस की नैब ने बेल कैंसिलेशन के लिए मूव किया, ठीक है। और जब जजेस ने कहा कि फौरी तौर पर बेल कैंसिल नहीं हो सकती, मैं कहता हूं इसकी ले ले, उसका भी उसमें क्या एक बार 7 अप्रैल का दोबारा हाईकोर्ट जा सकते हैं कि जनाब इस मसले में 7 अप्रैल का नोटिस कर दिया, 7 अप्रैल का नोटिस मरियम बीबी को भी कर दिया, नैब को भी कर दिया। अब आप देखें कि 7 अप्रैल अल्लाह सबको जिंदगी दे आ ही जाना है, नई ठंडक पहुंची, बादशाह सलामत माशाअल्लाह, रियासत मदीना के दावेदार, झूठे दावेदार को, और फिर 26 मार्च को जमीन खरीदारी के केस में उनको समन किया गया है। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि वो जमीन अगर कमर्शियल थी तो वो जरी होगी, और अगर जरी थी तो कमर्शियल हो गई। चलो राणा सनाउल्लाह पर मुबैना तौर पर आप कहते हैं कि गलत किया, तो वो जाते तो है ना? नहीं, तो किसने कहा कि मरियम नहीं जा रहा? मरियम पहले भी गई थी। 11 अगस्त को बुलाकर मरियम बीबी पेशी के लिए आती है तो न्याय वाले कहते हैं नहीं, आपकी जो हियरिंग है वो कैंसिल की जाती है। भी क्यों कैंसिल की जाती है? आपने देखा कि आप लोगों ने वहां ईंटें रोड़े सारे हम ईंटें लेके नहीं गए थे, और फुटेज आपके सामने है, और सीसीटीवी कैमरे जो है वो इससे हासिल क्या होगा? वो न्याय के दफ्तर ये न्याजी साहब से पूछे कि वो उनकी जो मैं समझता हूं जिद और अना की जो आग बढ़ रही है वो ठंडी कैसे होगी? मुझे ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वही केस जिसमें मरियम बीबी मान लेते हैं, बेल आउट मान लेते हैं, अगर मुझे पीडीएम इसलिए बनी है कि या कुछ इनका इजलास हुआ है, कि सरबराही इजलास हुआ है, जहाँ फैसला हुआ है कि मरियम नवाशी साहबा के साथ पीडीएम के लोग जाएंगे, ये अकेला फैसला किस तरह पीडीएम? साहब ये तो आप बात कर रहे हैं अपना परसों की बात कर रहे हैं, हाँ, परसों और 2 दिन की। जी। इससे पहले गुजारिश ये है कि आया मरियम बीबी अगर बात करती है कि ये आप चीनी माफिया है, आटा माफिया है, बिजली महंगी की, तेल महंगा किया, तो ये कुछ जुर्म है जिस पर मरियम बीबी को गिरफ्तारी के आर्डर किए जा रहे हैं। वो मालम जब्बे वाला केस इमरान न्याजी को भूल गया, वो हेलीकॉप्टर वाला केस भूल गया, और वो खुसरू बख्तियार का जो नैब रेफरेंस मुल्तान ने बनाया था वो खत्म हो गया। वो बाबर पार्टी में था तो करप्ट था और 20 अरब का डिफॉल्टर था, यहां आ गया तो फरिश्ता बन गया। नहीं, नैब हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम अदारा है, लेकिन
تو آپ زیادہ اچھا جسٹر ہیں کہ ایز اے لیڈر بورڈ ہونا چاہیے. اب فیصلہ کر سکتے ہیں. اب اقبال صاحب اگر آپ کو مجھے کیا کریں گے وہاں جا کے آپ؟ اگر کوئی پیغام یہ دیں کہ آپ باز آ جائیں ورنہ آپ کو مار دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں. اگر آپ جاتے ہیں لاکھوں بندہ لے کے جاتے ہیں, نہیں اندر تو بندہ اکیلا ہی جائے گا. اگر آپ لکھ لیں اقبال صاحب, آپ لکھ لیں مریم بی بی اکیلی ہی اندر جائیں گی اور کارکن پرامن ہوں گے. ہم آئین کی حرکت کی حرکت تو یہ اریسٹ والی یہ حرکت عمران نیازی کے ٹائیگر فورس نے کی تھی. کبھی پولیس بھی گولیاں برساتی ہے اور وہ ہمارے اور ہمیں جو سادہ ماڈل ان کے تانے دیتے ہیں. اور عمران نیازی نے وہ کچھ کیا کہ ہمیں سیدھی وہاں پر تھے تو ہمیں آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے اور مریم بی بی کی گاڑی پر حملہ ہوا. بلٹ پروف گاڑی کے اوپر نشان لگے ہیں. وہ کس نے ان کو ٹارگٹ کیا؟ یہ عمران نیازی نے ہی ٹارگٹ کیا ہے. اور اگر وہ حملے بار بار کریں گے تو ہم اپنے آپ کی لیڈرشپ کی حفاظت کا حق محفوظ رکھتے ہیں. برقی صاحب جی سر السلام علیکم. میں ذرا شاید اقبال بھٹی صاحب سے 2 منٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹی صاحب بتائیے مجھے اس وقت جو صورتحال ہے یعنی یہ ہے کہ انارکی اور کلیش کی طرف بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ سارے لیڈر پیش ہوتے ہیں جن میں نے ابھی گزارش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اکیلے پیش ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر رانا ثناءاللہ صاحب خود پیش ہوتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود پیش ہوتے ہیں. اس طرح کئی لوگ خورشید شاہ پیش ہوتے ہیں, خواجہ آصف پیش ہوتے ہیں. یہ کون سا جسچر ہے؟ اگر سپوز وہاں کو حادثہ ہو جاتا ہے, وہاں کو دہشت گردی ہو جاتی ہے یا پلانٹیڈ کام ہو جاتا ہے یا ریسٹ ہو جاتی ہے تو کیا یہ حملہ کر دیں گے؟ یہ تو تمام چینل لگے ہوئے کہ اس بات کو سمجھانے میں کہ آپ اپنے لیڈر کو کچھ بات اپنی رائے بھی تو دیں نا. نہیں, بہت شکریہ. ایک تو رانا صاحب کا شکریہ. رانا صاحب کے اپنی اوپینین ہے اور شاہد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں لیڈرشپ کی میچورٹی جو ہم میں اور آپ مل کے جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو خان صاحب بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ جلا دو گرا دو مل کے ایک چیز کے ساتھ. اس وقت بھی ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہت بڑی لیڈر بن گئی ہوئی ہیں. ان کی ایبسنس میں, نواز شریف کی ایبسنس میں, ایون کہ ان کی فین فالوئنگز اور پول آؤٹ کرنا پبلک کو شہباز شریف اور ہم سے زیادہ ہے. اب میچورٹی جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم آتی ہے. میری اپنی فیلنگز ہیں, میرے یہ بھی دوست بیٹھے ہیں نون لیگ کے, ہمارے بہت سارے دوست ہیں, جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان ایک چینج لے کے آئے تھے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں گا, لیکن وہ اپنے اس دلدل میں خود پھنس گئے مہنگائی کے چکر میں. لیکن مہنگائی کے جو 26 کو لوگ جا رہے ہیں یہ مہنگائی کے لیے تو نہیں جا رہے. اچھا نہیں, وہی میں اسی طرف آ رہا تھا شاہد صاحب کہ اس میں سم اپ کریں کہ اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم بنی اور خاص طور پہ نون لیگ کا جو سٹانس تھا کہ خان صاحب کی زبان ٹھیک نہیں ہے, خان صاحب تھریٹ کرتے تھے, خان صاحب نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, خان صاحب نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. جو غلطیاں عمران خان کر رہا تھا میں نون لیگ سے وہی غلطی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. پاکستان کو چلانے کے لیے میچور لیڈرشپ کا اور میچورٹی کا اندازہ کرنا لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ مریم اگر اپنے سٹانس میں اگر ایشوز کو لے آئے اور اپنی فیملی کی باتیں ذرا تھوڑی سی ترک کر دے تو پی ڈی ایم کے اختلافات جو ہیں نا جو اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو شاید وہ لائن اپ ہو جائیں اور پی ڈی ایم دوبارہ یونائٹڈ ہو کے مین فورس بن کے گورنمنٹ کو تنگ کرے ایشوز پہ, نہ کہ پرسنل ایشوز پہ تنگ کرے. گورنمنٹ کو پبلک ایشوز پہ تنگ کرنا ہر اپوزیشن کا کام ہے, لیکن گورنمنٹ کو پرسنل ایشو پہ تنگ کرنا یہ کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں ہم جتنی مرضی سپورٹ کر لیں نون لیگ والوں کو, لیکن یہ چیزیں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ فورس آج مجھے کچھ دوستوں نے میرے ساتھ بھی شیئر کیا کہ ایک ایم پی اے ایم این اے کے ذمہ 200-400 بندہ لگا ہے. تو اگر لاہور میں رانا صاحب جانتے ہیں کہ 10-11 ایم این ایز ہیں تو 2500-3000 بندہ ہوگا. اب 2500-3000 بندہ کو مولانا فضل الرحمان صاحب آ کے کہیں جی ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے تو ایک پریشر بلڈ کرنا, اور ادھر سے گورنمنٹ بھی پریشر میں الٹے کام کرتی ہے, یہ پریشر بلڈ کرتے ہیں. دیکھیں پریشر بلڈ ہو کے ریئیکشن اور ایکشن کے درمیان پس عوام رہی ہے اور گورنمنٹ نہیں چل رہی, اور یہ سارا ہر آنے والے دن میں جب ہم پبلکلی لوگوں سے ملتے ہیں, آپ میں رانا صاحب بھی ملتے ہوں گے, عوام تنگ ہے. عوام کو یہ سروکار نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کب واپس آنا ہے یا نہیں آنا, یا عمران خان صاحب کووڈ سے کب ٹھیک ہوں گے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا پیٹ کب بھرے گا, ہمارے بچوں کو ریلیف کیسے ملے گا,
ہمارے بچے کبھی کووڈ ویسے پڑھ نہیں رہے ہیں, ہمارے مہنگائی زیادہ, عوام کے ایشوز اور جو پارلیمنٹ میں رہنے والے لوگ, چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان کے ایشوز ہو رہے ہیں. جب یہ پبلک ایشوز بن جائیں گے تو میرے خیال حالات ٹھیک ہو جائیں گے. برکی صاحب السلام علیکم. برکی صاحب جی سر. اچھا یہ بتائیے کہ 26 تاریخ کو, کیونکہ پی ڈی ایم سے مراد یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فیصلہ کر لیا, وہاں جائیں گے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران. وجہ یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی, اس میں اپنا پوائنٹ ہے وہ ہے, باہر نیشنل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, اس نے اپنے طور پر الیکشن میں حصہ لیا, بائی الیکشن میں حصہ لیا, سینٹ لیا. اب جو اپوزیشن لیڈر کے اوپر کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ وہ کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے, یہ کہتے ہیں اعظم مزید تارڑ صاحب ہوں گے. اب یہ کوئی ایسا اجلاس بھی نہیں ہوا, تو 26 تاریخ کو آپ لوگ جا رہے ہیں صاحب؟ میں تو ذاتی طور پر نہیں جاؤں گا, مگر مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ لاہور پی پی والے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, نہ ہی انہوں نے کبھی تک میٹنگ بلائی ہے. شاید جائیں رکن کے طور پر. اچھا, مگر یہ بٹی صاحب کی بات صحیح ہے, 3-4-5 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اس جگہ, اور وہ لاکھوں والی بات تو نہیں, چلو اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں. برکی صاحب یہ ٹرینڈ اچھا ہے کہ مثلا آصف علی زرداری کو ہم نے پیش ہوتے دیکھا, فریال تارپول بھی پیش ہوتی ہیں, کچھ ورکر ہوتے ہیں یعنی کچھ چند ہوتے ہیں چلو آگے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح یہ اگر کام چل پڑا یعنی تو پھر یہ کہاں رکے گا جا کے؟ پھر جس کے پاس زیادہ بڑا جتھا ہوگا اور جس کے پاس چھوٹا ہوگا, گاؤں میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ سارا گاؤں اکٹھا کر کے لے آیا کرے گا عدالتوں کے یا انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کوئی سمجھانے والا ہے؟ سر اپنا زرداری صاحب پہلے بھی اتنے سال جیل رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے جب وہ پیشی ہوتی تھی اٹک جیل میں یا ادھر لاہور میں, تو ہم 20-25 لوگ الاؤڈ سے اندر جانا جیل کے اندر, جی جی, مگر کبھی کال نہیں کی تھی کہ لوگوں کو آئیں جی ضرور آئیں اور اکٹھے. ابھی بھی جو پچھلے 2-3 سال سے زیادہ پیشی ہوتی ہے, وکیل جاتے ہیں یا 15-20 لوگ جو پارٹی کو ہوتے ہیں, وہ ابھی کال نہیں کی کہ لوگ اکٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے آپ کی بات پیپلز پارٹی کی جو ہے نا سٹانس, اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال سے, اٹ از بیسڈ آن پرنسپلز کہ جی ہم نے الیکشن لڑنی ہے کہ نہیں, ہم نے سینٹ میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ہماری کبھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میری والدہ نے کہا کہ سسٹم کے اندر ہی رہنا ہے, اور ہم نے ہاں یہ, اور ہم بھی نواز شریف کی پارٹی کو سپورٹ ہیں کہ اسے زیادتی نہ ہو. مگر یہ بات صحیح ہے بٹی صاحب کی, اٹ ہیز بیکم, ان کے پاس ایشو اب ایک ہی رہ گیا نواز شریف کا اور مریم نواز کا, اور تو کوئی ان کو پرسنل ایشو رہ گئے, اور تو ان کے یہ بات ہی نہیں کرتے, نہ کوئی بات کرتے ہیں نہ کسی اور چیز میں بات کرتے ہیں. تو میرے خیال یہ ٹرینڈ وہ 4 تاریخ کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو میٹنگ ہونی ہے یا جلسہ ہونا ہے, ظاہر ہے اسلام 4 کو انشاءاللہ ہوگا. اس کے بعد آپ ملتے ہیں نہیں ملتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو پھر آپ دھوکہ دے گئے نا, آپ کو دھوکہ دے گئے, اپنے کام آپ نے کروا لیے ہیں, آپ بائی لائن کروا لیے, آپ سینٹ میں بھی چلے گئے. ہاں نہیں دیکھو جی, اب رہ گیا ہے اب جو میچور پارٹیز ہیں این پی, وہ بھی اس پہ خاموش رہتی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو پہ. نواز کا اب آ گیا صرف پرسنل ایشو آ گیا, نون لیگ اور بات نہیں کرتی, صرف پرسنل ایشو پہ بات کرتی, وچ از ناٹ کریکٹ. نہیں پتا پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ دیکھیں نا جس وقت یہ پی ڈی ایم بنی تھی, آپ کو جب ضرورت تھی آپ نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا, پھر وہ آپ کی بات مانتے گئے. بلکہ ایون دین میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں سیکریفائز کو بات نہیں کرنے میں ساری عمر, پھر وہ بڑی خلافت بھی آگ بہ چلے گئے. بائی الیکشن آپ نہ کراچی میں ان کی بات مان رہے ہیں, نہ اپوزیشن لیڈر ان کو دے رہا ہے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے جہاں یہ لوگ جیتے تھے, ہم نے کینڈیڈیٹ پنجاب میں, ایسی کوئی بات نہیں. اور پی ڈی ایم کا جب بن رہے تھے اس وقت زیادہ اسٹار اور زیادہ جو ان کا تھا پوائنٹ آف ویو, وہ صرف نواز شریف ٹھیک نہیں تھا, باقی یہ بات ڈیموکریٹک کر رہے تھے اس کے سارے مل کے. پچھلے 2-4-5-10 دن میں ان کا ہو گیا ہے بالکل ایک ہی ایشو ہو گیا ہے نواز شریف اور مریم کا, اور وچ از ویری, آئی ڈونٹ نو, کیسی رانا صاحب بہتر جانتے ہوں گے, بٹ آئی تھنک فوکس شوڈ بی آن دی مس گورنس آف نیازی. اور جہاں تک یہ آج کل کے حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے نیازی از رسپانسبل
جو کہ پش کر رہا ہے, pushing Pakistan and political parties and civil society towards anarchy. He alone is responsible. وہ تو درست ہے, بیڈ گورننس پر تو کوئی کسی بیڈ گورننس IMF کے لیکن ساتھ اس پر بات آپ نہیں کرتے نا, آپ اس پر بات نہیں کرتے, آپ صرف ایک بار بات ہے, آپ نے دیکھا کہ یعنی اداروں کے اوپر بات جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, مسلم لیگ نون کر رہی ہے, آپ کا کیا کوئی سودا ہو گیا کسی کے ساتھ, کیا ہوا؟ نہیں سوری کیا, ہم نے اپوز کیا ابھی جو IMF کا کہنے پہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو لا کہ جی تم اپنا کر رہے ہیں, جو آرڈیننسز لا رہے ہیں, نیازی گورنمنٹ کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اسمبلی میں جائے, دے آر گوئنگ ورڈز اپنا. اگر اپوزیشن لیڈر آپ مسلم لیگ نون کا نہیں لیتے سینٹ میں, اور اس کراچی میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ پیچھے نہیں کرتے مفتی اسماعیل کے طور پر, تو پھر ان کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پہ سولو. میری آئی ڈونٹ نو کراچی کی پالیٹکس کا, بٹ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی. اور جہاں سینٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ پری میچور ہے, الٹیمیٹلی نون لیگ کا ہی بنے گا, لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے, کیونکہ یہ جو ہے گیلانی صاحب in 10-20-30 days time he'll be installed as the chairman, کیونکہ جو قانون میں نے پڑھا جتنا اس حساب سے کوئی irregularity نہیں ہے مور لگانے پہ. بڑی خبر دے دی ہے کہ حالانکہ بڑی تقویت کی باعث ہے کہ ایک ووٹ کریں گے آپ کو بھی آپ کے آج بالکل ان کا یہ بہت بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں بھٹی صاحب, اور میں بھی اس کو اون کرتا ہوں. رانا صاحب وہ اب تو ریسٹور ہو سکتے ہیں پارٹی کی طرف سے یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا, اور مجھے پتا ہے بھٹی صاحب کو ہو سکتا ہے کوئی لیٹر شیٹ بھی مل جائے, کیونکہ بات انہوں نے کر دی ہے. جی ایک پرسن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بار بار بات کر رہے ہیں پیشی کی. آج بھی رانا ثناءاللہ صاحب کو جب 20 کلو منشیات میں عمران نیازی صاحب نے پکڑوایا تھا اور کہا تھا کہ مونچھوں سے پکڑ کر رانا ثناءاللہ کو گرفتار کریں گے, اور اس دن آرڈر تھا کہ گرفتار کرنا ہے, جب ہمارے 5 MPs کو لوٹا بنا دیا گیا تھا اور رانا ثناءاللہ صاحب فیصلہ آباد سے 180 مال ٹاؤن آ رہے تھے, تو راستے میں عمران نیازی کا وہ جس نے اللہ کو جان دینی ہے, باقی میرا تو مان ہے کہ جو انسان پیدا ہوا سب نے اللہ کو جان دینی ہے, جو جس نے کہا کہ ہم 1 مہینے سے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے, کبھی فیملی ساتھ ہوتی تھی کبھی کچھ ہوتا تھا. تو اس دن جب انہوں نے گرفتار کیا, 4 دن پہلے جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ پولیس کی گارڈ جو کورٹ نے دی تھی ان کو وڈرا کر لیا گیا, اور پھر پکڑا جاتا ہے. پکڑنے کے بعد صبح پتہ چلتا ہے کہ 20 کلو منشیات ڈلی ہے, اور رات کو بتایا بھی نہیں کہ کیس کیا بنا ہے. اس کیس میں جب 26 دسمبر کو 2019 کو وہ آتے ہیں, تو 27 کو نیب کو ہوش آتا ہے کہ عمران نیازی کا نے جو کہا تھا وہ رانا ثناءاللہ 7 بار کاٹنے کے بعد آ گیا ہے. تو پھر عمران نیازی نے, میں سمجھتا ہوں کیسا, میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہوں, میں ظاہر ہم پولیٹیکل برادری میں سے ہیں, لیکن عمران نیازی کیسا شخص ہے کہ جو اپنی برادری کو تباہ و برباد کر کے سیاہ نما داغ کے طور پر ٹھپے لگا ہے. کبھی بینس چوری کے پرچے ہوتے تھے, جہاں پر کلو مخالفین کی زبان بند کروانے کے لیے, اور سرکاری کو استعمال کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ معصیت رکھتی ہے, جب اسٹیٹ ہی کسی کے خلاف مدعی بن جائے گی تو بنے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مریم بی بی کو کال ہوئی ہے, اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ 26 کو جب انہوں نے بیل کینسلیشن کے لیے گئے ہیں تو ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم فوری طور پر کینسل نہیں کر سکتے, تو پھر اگلے دن یہ نیا کیس بن گیا ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نے کل جو رائیونڈ میں پر یوتھ ونگ کا تھا, وہاں پر اگر آپ نے ظاہر تقریر سنی ہوگی, انہوں نے بات کی کہ 5 روپے 65 پیسے بجلی جو مہنگی کی ہے, جو ٹیکس بحال کر 7 روپے ٹیکس فی یونٹ بنے گا. تو نیازی صاحب آپ یہ نہ کریں, وہ چینی چور کہاں پہ ہے, وہ آٹا چور کہاں پہ ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں تو عمران نیازی کو ناگوار گزرتی ہے. سننے کی ایک خبر ہے بڑی اہم اور بڑے اہم حلقوں سے ہے کہ بات چیت آپ کی چل رہی ہے. یہ شور اسی طرح میاں نواز شریف 99 میں باہر چلے گئے تھے 2000 میں, تو یہ بھی کسی وقت روڈن کھٹولا آنے والا, کیا کہیں گے اقبال صاحب؟ اللہ نہ کرے آپ یا میں یا کوئی بھی پاکستانی جس کو عوام نے ووٹ دیا ہو
وہ ڈیل کریں اور وہ ڈیل کرنے سے پہلے نوبت آئے کہ 2 تحقیقات ہو اور کہہ دیا جائے کہ آپ گرفتار ہو چکے ہیں، آپ کے آئین نے آپ وزیر اعظم بنایا ہو یا کوئی گریڈ یا سکیل دیا ہو اور آپ کا آئین سسپینڈ ہوتا ہو اور اس کو سسپینڈ میں کروں، آپ کرے، بٹی صاحب کرے، تو اس کی سزا کیا؟ آرٹیکل 6 وہی سزا ہے عام آدمی. وہ آپ اور میں جرت نہیں کرتے. ہم اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم اپنی جان سے بھی ڈرتے ہیں. آج پرویز مشرف کا سٹیٹس کیا ہے اور وہ جسٹس وقار نے جو بات کی تھی اس کے ساتھ جو رویہ بعد میں ہوا، میں اس پر یہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو 38 دن اندھیرے میں رکھا گیا. 12 اکتوبر 1999 کو شب خون مارا گیا. 3 دسمبر کو کراچی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 14 ماہ اٹک قلعے کی جیل کاٹی. اور پرویز مشرف نے جو ایک قیدی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہم اس سے کوئی قیدی ہو، اس کے زبان ہاتھ جس طرح باندھ دیے جاتے ہیں، اور 14 ماہ جیل کاٹی اور جلا وطنی کاٹی. جلا وطنی کے بعد فیا دیتے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ملک ایٹمی طاقت پہلے بھی بن سکا لیکن نہیں بنا. یہ 28 مئی 1998 کو بنا. جب نشیب کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، وہ بجلی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آج حکمران ہمارے پرانے منصوبوں پر تختیاں لگا کر عیش و عشرت کی بات کرتے ہیں. یہی ہمیں اور ان میں فرق ہے. ہم آئین سے بالاتر نہیں لیکن آئین سے بالاتر میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ سوال کا جواب مہمان کی مرضی ہے وہ دیا نہ ہماری یہی کچھ خبر ہے کیونکہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ کل مجھے کوشچن کیا گیا یوتھ ونگ کا، وہ جو سیمینار کر رہی تھی، کانفرنسز کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا اسٹیج پہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی کہا، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا، اور جو ہمارے سارے دوست ہیں، اب میں نام بھی لے دیتا ہوں، چاہے وہ رانا مبشر صاحب ہوں یا عمران وڈیری بی بی کے وہ لوگ ہوں، وہ سب لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں شام کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اندر آپ نے ایک غور نہیں کیا. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے پاکستانی قوم کے لیے اندھیرے ختم کیے ہوں گے، موٹر وے بنائے ہوں گے، لیکن آپ غور کریں کہ شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، بہت زیادہ خاموش ہیں. وہ جب باہر پیشی میں بھی آتے ہیں کوئی بیان نہیں دیتے، تو ان کی خاموشی ایک ایسا سائلنٹ فیچر بن گئی ہے کہ جس میں اگر ان کے کنیکشن کو اگر آپ مریم نواز کے اس کنٹینٹ میں لے کے جائیں کہ ریپلیسمنٹ آف عمران نیازی از گوئنگ ٹو بی ویری نیئر، تو وہ لگتا ہے کہ کوئی زیر تعمیر کوئی اور وزیر اعظم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ دوست ملتے ہیں پی ٹی آئی والے، شاید صاحب میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں اقبال صاحب، کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو انہوں نے بات کر دی اور جو بھٹی صاحب کہہ گئے کہ عمران خان خود پر وہ کرتا ہے. برکی صاحب، ہاں جی، وہ جو بھٹی صاحب ابھی تجزیہ دے رہے تھے ہمارے ساتھ، وہ برکی صاحب نے جب کہا کہ وہ عمران خان ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہے پیپلز پارٹی کے، جی، وہ انہوں نے بالکل، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ عمران خان از گوئنگ ٹو پلے دا پالیٹکس اینڈ گیم. خان صاحب صرف پالیٹکس نہیں پلے کر رہے، وہ گیم بھی کھیل رہے ہیں. وہ ود ان اے پارٹی نون لیگ اور ود ان اے فیملی نون لیگ وہ چاہتے ہیں کہ مریم آئے، اس کے ساتھ زیادہ بندے ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہرٹ ہوں، حمزہ ہرٹ. یہ انٹرنل پالیٹکس کی ایک شاخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو بہت ویجیلنٹ ہو کے، بہت مشنری اور ویژنری ہو کے وہ لیڈر بن گئی ہے. بنایا اس کو عمران خان صاحب نے ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی فیملی نے نہیں بنایا. عمران خان کی غلطیوں سے مریم بنی ہے، لیکن مریم میں ابھی میچورٹی کی کمی ہے، کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. برکی صاحب لاسٹ میں اور موضوع کی طرف جانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں کی مین جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے تعلقات یہاں تک نہیں ہوتے. یعنی امریکہ کے جو بائیڈن کا جو چینج ہے وہ ایک اہم ترین واقعہ ہے اس پورے خطے کے لیے. کیا کچھ چیزوں کی آپ کو خبر ہے کہ بڑی تیزی سے آپ نے ڈس لنک کیا ہے اس پی ڈی ایم کو؟ وہ نظر یہ آ رہا ہے، کچھ جو خبریں ہیں کہ ان کے کچھ رابطے یا واسطے ہیں وہ ہو رہے ہیں، کیا نوٹس میں آپ کے؟ دیکھیں جی، ایسے نوٹس ہمارے لیے پاس نہیں پہنچتے. یہ تو ٹاپ کے 2-3 جو لیڈر ہمارے ہیں وہ یہ فیصلے یا ان کی ہوتی ہے، ابھی انہوں نے پبلک نہیں کیا. جب میٹنگز ہوگی پارٹی کی، زرداری صاحب کا ایک ایسی، یعنی پی ڈی ایم کے اجلاس میں جنہاں سیاسی پارٹیاں تو ہیں لیکن برائے نام ہے 7 پارٹیوں کی نمائندگی کوئی نہیں ہے،
سب کے سامنے یعنی ایک پاپولر لیڈر جو ہے مسلم لیگ جماعت ہے ان کے ساتھ ہلائی ہے, ساری چیزیں بھول چکے, ان کا واپس آئیں, جو یہ واپس آئیں کہا تو پھر مریم نواز صاحب کا بیان پڑھ لیں گے, ہمارے والد صاحب جس نے بات کی تو وہ آگے اگر لفظ میں جان بوجھ کے نہیں بولتے. نہیں وہ یہ تو بڑی بات صحیح ہے, وہ کیوں نہ واپس آئیں؟ زٹائی سر تو واپس آیا نا, بی بی واپس آئی تھی, تو اگر مطلب ہے یہ سب پہلے بھی آئے تھے. ہاں یہ کیوں نہیں آئے واپس؟ دیکھیں جی اگر آپ نے اسٹرگل کرنی ہے اور جیلیں بھرنی ہے تو پھر تو نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. مطلب ہم کھاتے رہیں تو وہ باہر سے بیان دیتے رہے, یہ ایسا تو نہیں ہو مولانا سکتا. فضل الرحمان جو ہیں ادھر موجود ہیں, مریم صاحب موجود ہیں, پھر کیا وہ جو فیصلہ کریں گے؟ نہیں, جب ان کا سپریم لیڈر ابھی رانا صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پاس, انہیں پوچھ لیں کہ نون لیگ کا سپریم لیڈر نواز شریف ہے کہ مریم ہے. لیکن سارے انہوں نے اس کو ڈونیٹ اپنا اس کو دیے ہو نا سارے اختیارات کے, وہ آپ کے سامنے ہر میٹنگ اٹینڈ کرتی ہیں, جلتی ہیں, بات کرتی ہیں, ایسے سرکل میں بھی بات کرتی ہیں جہاں سرکل آپ کو پتہ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, دیر از ناٹ ڈاؤٹ. خود کہا جس نے میاں بات کرنی پہلے یہ اپنا شہباز شریف کی اور ان کی اب یہ پارٹی مسلم لیگ جو نون, یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور میجورٹی آف نون لیگ کے لوگ ہیں ڈائی ہارڈ تھوڑے سے ہی ہیں, باقی میجورٹی وہی ہے جو زیادہ کیے تھے, آئی جی آئی میں پیدا ہوئے تھے. یہ جب دیکھیں شہباز شریف کو ریلیکسیشن مل رہی ہے, انہوں نے جمپ کر کے نا شہباز شریف کے ساتھ چلے جانا. برکی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. رسپونڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کیا نام تھا وہ جو مادر ملت کے الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھا ایک, وہ غالباً ایوب خان تھا اس کا نام, اور جب ایوب خان تھا تو اس کا وزیر داخلہ کون تھا, وزیر خارجہ کون تھا, اور کن کو کون ڈیڈی کہتا. یار حقیقت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, مرنا تو ہے, قبر میں اکیلے کے لے جائیں, کسی نے ساتھ نہیں جانا. اور اس کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کس نے کیا, اور پھر ہمیں سبق اور درس دینے والے برقی صاحب نے عزت کرتا ہوں, لیکن یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے. برقی صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں, آپ نے ووٹ لیا گیلانی کو, ہم نے 83 ووٹ ڈالے, تھوڑی سی مجھے شرم آتی ہے تو ووٹ لینے والے کو بھی شرم آنی چاہیے. 83 ووٹ لیے, اس دن میاں نواز شریف ادھر تھے, اور ڈٹے اتنے ہیں کہ میاں نواز شریف تو بیمار ہے, اللہ کسی کو بیمار نہ کرے, اللہ کسی کو ساز کہنا پڑے. آپ کو برقی صاحب 2-3 پڑھ جائیں گے یا مجھے پڑھ جائیں گے نا تو کانپنا شروع کر دیں گے, اور اللہ نہ کرے. اور وہ بلاول صاحب کے پاپا زرداری کو کیا پریشانی ہے کہ وہ میٹنگ میں خود نہیں آتے, ویڈیو لنک پہ ہیں, کس کو خوش کر رہے ہیں, اور بیل ہم نے نہیں کہی. اور اس کے بعد وہ جو اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہیں, اگر ہمارے پاس ہے تو ہم بھی بھگتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ کہ ووٹ لینے کے بعد وہ بات ہم بلاول یا بلاول کے والد صاحب کی سننے کے لیے تھے, لیکن میٹنگ میں پی ڈی ایم میں وہ بات ہو رہی تھی اور ساتھ میڈیا پہ چل رہی تھی. یہ قابل قبول نہیں, یہ تضاد ہے برقی صاحب, یہ تضاد ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں. آؤں گا ہم نے الحمدللہ شہباز شریف جیل کاٹ رہا ہے, ہر 2 سال جیل کاٹی تو بلاول صاحب کو لیے جیل کے دروازے بند ہیں. ہمیں اندازہ ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, اور مقابلہ کرنے والے برقی صاحب مقابلہ کر کے وہ رشید صاحب کا کیا قصور ہے, اس کو اندر داری صاحب باہر, سارا خاندان باہر, آج بھی شہباز شریف اندر ہے, آج بھی خواجہ اسد, اور ہم جیلیں بھگتنے کے لیے تیار ہیں, مریم بھی جیل بھگتنے کے لیے تیار ہے, اور میاں نواز شریف پہلے بھی گرفتاری کے لیے آئے تھے. آپ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات, اور 2-2 سال غائب رہنے والے ہمیں درس دیں گے تو ہم عزت کریں, لیکن درس سننے کے ہم پابند نہیں ہیں. بہت شکریہ. نہیں درس نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا ہو گیا نا اپنا شہباز شریف کی طرف اسٹیبلشمنٹ, آدھی پارٹی آپ کی شہباز کے ساتھ لگ جائے گی. برقی صاحب عزت رہے گی آپ کی بھی اور ان کی بھی. 97 تک تو آپ نہیں کامیاب ہو سکے. ہیلو
खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और ब्रेक के बाद हम दोबारा बात करेंगे। पहले हम सियासी मौज़ूआत पर बात कर रहे थे। अब यह कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की शिद्दत जो है वो बड़ी तेज़ी से मज़ीद यानी खौफनाक होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये तीसरी जो शिद्दत है इसमें बड़ी तेज़ रफ्तार से म्यूटेशन हो रही है और ये चाहते ये हैं कि आज NCOC का जो अजलास हुआ है उनमें ऐसे फैसले हुए हैं कि जो मसलन मजीद कंफ्यूज कर गए हैं तकरीबन सारी नेशन को। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से आज से 4-5 दिन पहले ये सूरत हाल थी, या सारे हॉस्पिटल भर चुके थे और कोरोना वैक्सीन भी इन तकरीबन हर शहर में लग भी रही है, और इमरान खान साहब के कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद उनका जो कोरोना पॉजिटिव आया उस पर काफ़ी हद तक यानी फिर लोगों को फिर मुतमिन किया गया कि ये वजह ये नहीं थी। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ख़ास तौर पर कहा, जो इस वक्त पिम्स के वाइस चांसलर हैं, कि ये उनको पहले ही इसके सिम्टम मौजूद थे और ख़ातून अव्वल को भी। इस पर हम बात करेंगे कि हुकूमत ने आज जो नए यानी आर्डर इशू किए उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि शादियों को जो फंक्शन है, शादियों के फंक्शन है वो अब यानी खुली जगहों पर होंगे, उनमें 300 मेहमान आ सकेंगे और शादी की जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे तक होंगी। ये तो पहले भी मौजूद थे। सोचना है कि बात यह है कि ये चीज़ें जो है आराम से, जब पिछले दिनों ऐलान हुआ था कि शाम 6 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी, तीसरा फैसला उन्होंने ये किया कि जिन शहरों में इस बीमारी की शिद्दत है वहाँ नहीं है कि लोगों पर दफ़ा 144 लगाएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ एक छुट्टी करेंगे। जो ज़्यादा सीरियस इन्फेक्टेड यानी सिटीज़ हैं उनको हम 2 छुट्टियाँ करेंगे। पार्कों में उन्होंने कहा है कि पाबंदी है, लेकिन सैर करने वालों कोई पाबंदी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50% आप सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन पर 70% कर सकते हैं। वजह ये क्या ज़रूरत है? अगर शिद्दत मौजूद और वाकई मौजूद है कि हर आदमी किसी न किसी आदमी को ज़रूर जानता है, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि इस किस्म का ये और तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो हैं, पुलिस है, वो तो पहले ही आपने देखा कि किस किस्म की रवैया है, किस किस्म की वो इसको काबू पाने में तकरीबन नाकाम ही है ड्यूटी देने के बावजूद। इस पर हम बात करेंगे। राना साहब, आप जरा बात का आगाज़ कीजिए, फिर हमने ताहिर साहब को लेना है नार्वे से, डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी। ताहिर साहब लाइन पर हैं? अच्छा, ताहिर साहब की बात सुन ले आपके पास। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात तो ताहिर साहब आपने सुनी होगी कि इस वक्त जो आज गवर्नमेंट ने नए यानी एक आर्डर इशू किए हैं, NCOS का जो अजलास हुआ है कि जो सारे उसको आप कह सकते हैं कि एक्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि शादियों पर आप इनडोर ना करें, आउटडोर कर लें, 300 आदमी कर लें। जब 300 बंदा आप करेंगे तो 40-50 ज़्यादा आ जाएंगे। जब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठेगा तो उन्होंने कहा 50% खाली छोड़ें। वो अगर 10 बंदे होंगे तो ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। पार्कों में आप जाएं और नहीं जा सकते और सैर करें तो करें। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इसमें? मसला इकबाल भाई ये है, पहले तो सारे भाइयों को मेरी तरफ से इस्लाम हो और अल्लाह ताला हमारे हर बहन भाई को। राना अर्शद साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी है, मिनिस्टर भी रहे। जी जी, और शायद इकबाल भट्टी साहब हैं। जी जी जी। तो मकसद कहने के ये कि ये तो कोई सियासी मामला नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, ये हेल्थ का और नेशनल प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि सब भाई बैठकर कोई समझदारी से हर चीज का कोई हल निकालें, और खास तौर पे एक्सपर्ट्स। और जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो मेथड्स का होना, तरीकाकार का होना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर कुछ पब्लिकेशंस मैं भेजता भी रहा हूं इनको, जी, अपने जितने हमारे रफाकार हैं और जितने भाई हैं
तो मकसद कहने का यही है कि अब घर में मुसीबत तो आई हुई है और 7 वेरिएंट्स इसके, बल्कि 8 ये पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो लीथल हैं, लेकिन ये तो अभी हुए हैं। मैं ये आपको कह सकता हूं कि आप कोई महीने के बाद जब लैब्स के रिजल्ट्स लेंगे तो आपके डबल हो चुके होंगे वेरिएंट्स। जितने वेरिएंट्स बढ़ेंगे उतना मामला डेंजरस होगा। और इसके साथ एक तो वेरिएंट है और दूसरा म्यूटेंट लेवल जो है। आज पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हमारी है जो सीरियस है। जी वो परसेंटेज बढ़ेगी, अभी इससे बढ़ेगी। इसके लिए हिकमत अमली तरीकाकार का होना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो जो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, जाहिर है वो भी एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ अब ज्यादा उनको अटेंटिवली इन चीजों को फॉलो करना होगा। और अगर फॉलो नहीं किया जाएगा वहां के लिए जो बेस्ट है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब का जरा आप सुन लें वो क्या कह रहे हैं, फिर आपका तबसरा उस पर से लेते हैं। जरा डॉक्टर साहब को, जी डॉक्टर साहब। देखें, जैसे हमें पता है कि ये बीमारी बहुत एकदम तेजी से बढ़ती भी है और कम भी होती है, और इसका दारोमदार 2 चीजों पे है। सबसे बढ़ के हमारे रवैयों पे है कि जब हम एहतियात करते हैं और जब अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं तो हमें जानों की कुर्बानी उस वक्त नहीं देनी पड़ती। चॉइस इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो और ये इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जाहिर है हमारे रवैये आपको पता ही है, पिछले जब हम शुरू पे कुछ डरे थे तो बेहतर हो गई थी ये डिजीज। अभी कोई लास्ट मंथ एंड हाफ ये इलेक्शंस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज और ये वो, और आपकी स्क्रीनों ने खुद दिखाया कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इलेक्शन जीत के या हार के सेनेट में क्या गले लगे, एक दूसरे को चूमा, हाथ मिलाना तो बहुत देर की बात है, और किसी कोई मास्क नामी चीज नहीं। और आपके कैमरों ने दिखाया अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को। तो फिर जो हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी एजुकेशन लेवल उसका अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा नहीं है, अवेयरनेस लेवल उससे भी कम है, तो वो तो यही सोचते हैं कि जब ये जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको कुछ वायरस कहती तो फिर हमें क्या कोई खास वायरस ने। यही बताना चाह रहा था कि 2 चीजें हैं डिटरमिन करती हैं बीमारी का तेज और कम होना, और एक मैंने आपको जिक्र कर दिया। जी ताहिर साहब। जी चूंकि डॉक्टर साहब का तबसरा तो मैं सुन नहीं सका क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी मुझे, मैं तो डिस्कनेक्टेड था। लेकिन टाइम कम था ना, फिर मैंने दरमियान में ही कहा जरा कम हो तो बेहतर है। जी प्लीज। वो खास को टाइम हमारे पास भी कम है क्योंकि उन्होंने जरा लेट ही बनाया, तो लास्ट एंड ये बताइए कि इस वक्त ये जो इस वक्त क्या किया जाए, इसमें तो सीरियसनेस तो काफी है, लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन हुकूमती ये जो ऐलान है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने प्रिवेंशन तो हमारे पास है ना, हर घर में हर शख्स अपनी जिम्मेदारी अदा करे और यही कौमी फरीजा होगा इस वक्त। हर जिंदगी वैल्यूएबल है और अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल समझे और बिल्कुल ये मजाक न समझे कि ये कोरोना नहीं है, कोरोना मौजूद है और बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं और यूरोप में भी एक सतह के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है कुछ मुल्कों में। ठीक है जी। अब जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। सेकेंडली जो लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पे इसकी जिम्मेदारी कबूल करे, चाहे अपोजिशन वाले हैं चाहे जो हुकूमत है, और लोगों को एक मॉडल सिचुएशन पेश करें कि खुद भी एहतियात करें और ताकि लोग टीवी के ऊपर आपको देखें कि आप एहतियात कर रहे हैं और सारी आवाम जो है एज ए मॉडल आपको फॉलो अप करे। लास्ट जो चीज राणा अर्शद साहब बात आपसे करना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर है। मैं इकबाल साहब ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये तीसरी लहर है बिल्कुल खतरनाक है। हमारे वारिस कल्लू साहब MP थे खुशाब से, वो विद इन 5 and 7 days उन पर हमला होता है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं आज भी एक सरकारी हॉस्पिटल पे गया था, लैब्स और हॉस्पिटल में बिल्कुल मास्क का एहतराम भी नहीं किया जा रहा और जो मैं समझता हूँ कि स्टाफ है, जो हेल्पर हैं, जो वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको प्रोटेक्शन जो किट्स प्रोवाइड गवर्नमेंट ने करनी थी वो स्टिल अभी तक नहीं हुई।
اور وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں جا رہی ہیں. احتیاط گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. ہم تو کسی کی بیماری پر کبھی خوش نہیں ہوئے, لیکن عام آدمی کیا کرے گا کہ ان کو 18 مارچ کو ویکسینیشن ہوتی ہے اور 20 کو ڈائگنوز ہوتا ہے ود فیملی. اس لیے دنیا پریشان بھی ہوگی, اور کل کی جو ویکسینیشن ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ہم تھے تو ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اس پر گورنمنٹ تھوڑی سی مہربانی فرمائے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور کراس دی بورڈ اب 60 سال سے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو, ہر بچے کو پروٹیکشن کے لیے یہ ویکسینیشن ہونی چاہیے. یہ بتائیے کہ لگے ہاتھوں, یعنی اس وقت رانا رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں. 26 تاریخ کو مریم نواز شریف صاحب بہت لاؤ لشکر لے کے جا رہی ہیں. آپ سیاسی یہ تو سب کو کہیں نا کہ نہ جائیں, اب وہ کینسل کر دیں. ہم نہیں جائیں گے, ریئلی نہیں جائیں گے. ہم نے تو ٹوکن کے طور پہ جانا ہے. چند کارکن ان کے ساتھ جائیں گے. اگر وہ اب دیکھیں نا کہ ان کو پریشانی کیا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتے ہیں ہماری کینسلیشن کے لیے. کووڈ کی وجہ سے باقی مقدمات جو ہے ڈیٹیں لمبی ڈالی جا رہی ہیں, لیکن بات کریں. جی میں رانا صاحب کی معقول ہے ان کی بات, میں سن رہا ہوں ساری, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مریم جو ہماری بہن ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت ویلیویبل ہے, چاہے کسی کے لیے ہو یا نہ ہو. آپ بھی بہت ویلیویبل ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو نان پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر دیکھنا ہے, اس کو ہیلتھ کا نیشنل ایشو سمجھنا ہے. یہ نان پولیٹیکل ایشو ہے, اس میں کائنڈلی آپ کوآپریٹ کریں سارے بہن بھائی, اس کو آپ اپنی مشاورت کریں کیونکہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے. اور اگر یقین کیجئے آپ یہ مارچ نہ کریں اور مریم بہن یہ اعلان کر دے نا پاکستان میں کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے یہ پوسٹ پون کیا, تو سب لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کریں. سر ہم لانگ مارچ نہیں کر رہے, وہ پوسٹ پون کر دیا ہے. ہمیں تو طلب کیا ہے بادشاہ سلامت کے, وہ جو بادشاہ سلامت کا نائب ہے اس نے طلب کیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طلب نامہ سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہمارے اوپر یہ عذاب خانہ کیوں ہے کہ ہم جیلیں بھی کاٹ چکے ہیں, ابھی شباشی جیل کاٹ رہے ہیں, پھر ہمیں ہی بلایا جا رہا بار بار. طاہر صاحب بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی. پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, ہم نے خاص طور پر سیاسی موضوعات کے علاوہ کرونا پر جو بات کی ہے, ساری تقریباً قوم کا یہ فرض ہے کہ اس پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, اور جو بھی حکومت کی انسٹرکشن ہے اس کو فالو کیا جائے. خود بھی خیال رکھا جائے تاکہ یہ بہت ایسی خطرناک بیماری ہے تو اس سے بچا جا سکے. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.